کیا قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے یا کسی خاص خطے کے لیے مخصوص ہے؟ اگر یہ آفاقی کتاب ہے تو اس میں اونٹوں کی طرح برفانی ریچھ اور پینگوئنز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا سب جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا؟ یہ ہیلی کاپٹر یا ایٹمی ذرات کا ذکر کیوں نہیں کرتا جو مستقبل کا حصہ تھے؟ حال ہی میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہمیں ایمان کے معاملات کا دلائل کے ساتھ علم ہونا چاہیے، تو کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے؟ آئیے مل کر جائزہ لیتے ہیں۔ آفاقی چیز سب کے لیے ہوتی ہے اور اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہوتا ہے۔ ایک خیال کیسے آفاقی بنتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو متفقہ طور پر قبولیت درکار ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر پانی میں ایک پتھر پھینکا جائے تو پہلے مرکز میں ہلکی لہریں پیدا ہوں گی، پھر یہ لہریں بڑی ہو کر پھیلتی جائیں گی۔ اسی طرح ایک خیال بھی بڑھتا ہے اور آفاقی بن جاتا ہے۔ یہ مرکز میں ایک ہلکے ارتعاش سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا ہے اور پھیل جاتا ہے، بالکل بڑھتی ہوئی لہروں کی طرح۔ لیکن اگر ہم پہلی لہر ہی نہ پیدا کر سکیں تو بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی توقع فضول ہے۔ ہمیں دین اسلام اور قرآنی قوانین کو اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ ان لہروں کا مرکز تھے، پھر قرآن مجید اس مرکز سے پوری انسانیت تک پھیلا اور آفاقی کہلایا۔ وہ پیغام کس طرح پر اثر ہو سکتا ہے جس پر وہی لوگ ایمان نہ لائیں جنہیں پہنچایا گیا ہو؟ فرض کریں کہ قرآن مجید ہیلی کاپٹر یا ایٹمی ذرات اور ایسے حیوانات کا ذکر کرتا جس سے دنیائے عرب واقف ہی نہیں تھی، کیا ان کو یہ سب سمجھنے میں دقت پیش نہ آتی؟ فرض کریں کہ آپ 300 لوگوں کے مجمع کے سامنے بول رہے ہیں لیکن ان سے مخاطب نہیں ہیں یا ان کی طرز زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے جن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اسے سمجھیں، اس کے بعد اسے مختلف دور کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا آفاقی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ تمام انسان اس کا بنیادی پیغام سمجھ سکیں اور علماء فقہا اس کے معنی کی گہرائیوں کو پا سکیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں تک پہنچ کر انہیں نہ صرف دلائل سے قائل کیا بلکہ ساتھ ہی پوری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ ذرا سوچیں، اب تک قرآن مجید کے بارے میں 3,50,000 تبصرے اور تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بہت سے حقائق سے آشکار کر چکا ہے۔ قرآن مجید عام معاملات سے قابل فہم زبان میں نمٹتے ہوئے نہایت کامیابی سے گہرے معنی کا سراغ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں مخصوص قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو گہرے معنی اور بلند اصولوں کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس کی وجہ سے اسلام محض مٹھی بھر لوگوں سے پھیل کر 1.5 بلین لوگوں تک پہنچا اور دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنا۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کے حیوانات کا ذکر کیوں موجود نہیں، جس طرح کے پینگوئن؟ اسی وجہ سے قرآن مجید کے آفاقی کتاب ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید حیوانیت کی کتاب نہیں ہے جس میں جانور کی ہر نوع کا حوالہ موجود ہو، اور یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید آسمانوں، خلاؤں اور کہکشاؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتا۔ قرآن مجید کوئی علوم فلکیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الہامی کتاب ہے جو کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہر عنوان کا تذکرہ اس کی اہمیت کے مطابق کرتا ہے۔ مثلا جب وہ کائنات کا ذکر کرتا ہے تو بجائے اس کی طبی خد و خال کے اس کی اہمیت اور مقصد بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو کائنات کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ کائنات کا ذکر اس کی تخلیق کے حوالے سے کرتا ہے اور خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اس طرح کی تفصیلی مواد کا ذکر نہیں کرتا کہ سورج دنیا سے 9 گنا زیادہ بڑا ہے، بلکہ قرآن مجید ہمیں سورج سے متعلق غور کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند سپاہی کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ، مفید تحفہ اور نعمت ہے۔ ان پوچھے جانے والے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حقیقی مقصد کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکا۔ مثال کے طور پر ایک کتاب جس کا عنوان ریاضی کا بنیادی مقصد اور اہمیت ہے اور عام لوگوں کو ریاضی کی اہمیت اور مقصد سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے، تو کیا یہ اعتراض کرنا مناسب ہے کہ اس کتاب میں ریاضی کے حوالے سے تمام موضوعات کیوں نہیں ہیں، یا یہ کہنا کہ اس میں جمع، تفریق سے لے کر مشتق اور انضمام تک موضوعات کیوں شامل نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے بارے میں حیاتیات کے طالب علم کا یہ سوال بالکل غیر معقول ہوگا کہ اس میں تمام حیاتیاتی مضامین کیوں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد اور دائرہ کار مختلف ہے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر 4 نظریے بیان کرتا ہے: توحید، نبوت، قیامت
اور انصاف۔ قرآن مجید انسان کو تخلیق کی حکمت اور اس کو اپنے بنیادی فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے ان موضوعات کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوال کرنا بالکل غیر معقول ہے کہ قرآن مجید تمام مخلوقات کا ان کے نام سے تذکرہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کے مقصد اور دائرہ کار کے حوالے سے اہم نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 28 کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اگر قرآن مجید ان تمام رسول و انبیاء کا ذکر نہیں کرتا جو تمام انسانیت سے افضل ہیں، تو کیا یہ سوال کرنا معقول ہے کہ تمام نباتات، حیوانات اور کائنات کی ہر شے کی تفصیل موجود کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ کتاب سب چیزوں کے ذکر کے ساتھ کئی جلدوں پر مشتمل ہوتی تو کیا یہ ہر ایک تک پہنچتی یا آفاقی کہلاتی؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ قرآن ہر دور اور ہر صدی پر بات کرتا ہے۔ یہ ہر دور کے لوگوں کو مطلع اور خبردار کرتا ہے، اور آفاقی کہلانے کا اصل مطلب بھی یہی ہے۔ یہ خالی از فہم ہوگا اگر قرآن صرف 21ویں صدی سے وابستہ جدید ایجادات کا ذکر کرے اور ماضی کا ذکر نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سے پہلے دور کے لوگ یہ کہہ کر اعتراض کرتے کہ یہ کتاب ہمارے بارے میں نہیں ہے، اس لیے یہ آفاقی نہیں ہے۔ اگر یہ جدید دور کی تمام ایجادات مثلا ٹیلی ویژن، جہاز، انٹرنیٹ، بجلی وغیرہ کا ذکر کرتی تو ماضی کے لوگوں کے لیے یہ سب بے معنی ہوتا، اور شاید جب تک یہ ایجادات وجود میں آتی یہ کتاب تصوراتی، مبہم اور حقیقت سے دور ہونے کی حیثیت اختیار کر لیتی، اور اس میں ہر دور کے لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے مثالیں موجود نہ ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو کیا یہ ہمارے ایمان کی بیجا آزمائش نہ ہوگی اگر قرآن جدید ایجادات کا کھل کر تذکرہ کرتا؟ تصور کریں کہ آسمان پر اندھیرا ہے اور اچانک 500 ستاروں سے بنے ہوئے لا الہ الا اللہ کے الفاظ نمایاں ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے سب متفقہ طور پر قبول کر لیں گے۔ اس طرح ہماری ایمان کی آزمائش باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا سب سے زیادہ معقول طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے بنیادی موضوعات پر تبصرہ کیا جائے جن کا تعلق ہر کسی سے ہے، اور پھر بالواسطہ مستقبل کے واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا کائنات کے پھیلاؤ کا معجزاتی اعلان ان پراسرار سراغوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنی منطق کا استعمال کرتے ہوئے غور کرتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے لیے قابل فہم ذریعہ بننا اور بالواسطہ گہرے معنی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ قرآن مجید کے قصوں میں پوری انسانیت کے لیے نصیحت اور زندگی کا سبق موجود ہے۔ یہ ہر دور اور ہر جگہ کے انسانوں کو زندگی کے تمام راستوں میں سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مشورے کی ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی افاقیت پر اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ اپنے نزول کے وقت کے واقعات بیان کرے یا پھر ماضی کے ادوار کا حوالہ دے۔ جس طرح انسان مصیبت کے وقت مشورہ یا رہنمائی کی تلاش میں رہتا ہے، قرآن مجید متعلقہ واقعات اور نبیوں کے قصوں کے ذریعے تمام ادوار کے لیے ایک مثال، نصیحت اور رہنما بن گیا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح مصیبت اور بیماری میں ثابت قدمی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ آفاقی قصہ ہر صدی اور انسان کے لیے مشکل وقت میں رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ دکھ بھری زندگی اور اولاد سے ملنے کی تڑپ پر مبنی ہے، جو کہ ایسے شخص کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے جو اس صورتحال سے دوچار ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہر شخص کے لیے ہوس سے بچنے اور حیا کا دامن تھامنے کی ہدایت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے تنہائی سے نمٹنے اور پاسماندہ رہنے کی مثالوں کے طور پر ہم سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہمیں جذباتی مسائل کے تعمیری اور مفید حل فراہم کرتا ہے جو کسی بھی زمانے کے لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہی قرآن مجید کے آفاقی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم قرآنی قوانین کی بات کریں تو قرآن مجید ذاتی، سماجی اور عوامی سطح پر زندگی گزارنے کے کئی قوانین فراہم کرتا ہے جو کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں بہترین قوانین ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، روزے رکھنے کے صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہیں، اور یہ ہمیں معاشرے میں موجود مختلف طبقے کے لوگوں سے ہمدردی کا سبق بھی دیتا ہے۔ سود پر پابندی نے ایک ایسی برائی کا خاتمہ کیا ہے جو معاشروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح نظام و ضبط قائم کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام لوگوں کے مال میں توازن قائم رکھتا ہے۔ حج لوگوں کے ایک چھت تلے متحد کرتا ہے اور سماجی مرکز اور اتحاد کے احساسات کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن مجید بہترین اور مؤثر نظام کے بارے میں ذات پات اور رنگ و نسل سے مبرا ایسے قوانین دیتا ہے جو لوگوں میں مساوات اور عدل قائم کرتے ہیں، اور ایسی بنیاد پر قائم معاشرے میں جو بہتری آتی ہے وہ قرآن مجید کے آفاقی ہونے کی دلیل ہے۔ اب تک ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، تو چلیے اب ان لوگوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو یہ نہیں مانتے۔ اگر قرآن مجید آفاقی کتاب نہ ہوتی تو اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہو سکتا تھا؟ یا اگر قرآن مجید آفاقی کتاب نہ ہوتی تو ہر بر اعظم، خطے اور شعبے کے لوگ اسلام کیوں کر قبول کرتے؟
یا اگر قرآن مجید صرف اپنے نزول کے وقت کے لوگوں سے مخاطب ہوتا تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات مدوم نہ ہو جاتی اور مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہو جاتی؟ یا ایسا کون سا اسلامی قانون ہے جسے اپنی عملی زندگی پر لاگو کرنا ممکن نہ رہا ہو؟ یا ایسا کوئی خاص قانون جس میں کسی خاص معاشرے کے لیے حکمت اور اچھے نتائج موجود نہ ہو؟ اسلام کی کون سی کنجی دروازے نہیں کھول سکتی کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ اسلام آفاقی مذہب نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک لوگوں کو 1400 سال پہلے نازل ہونے والے مذہب کے ساتھ آسانی سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ آپ اسلام کے حق میں ہزاروں قائل کرنے والے عقلی اور ناقابل تردید دلائل سنتے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارے دور کی مناسبت سے ہے۔